اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید غلام نبی موسوی طب انبیاء و اہل بیت کی جانب سے آج دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ انسانی جسم کے اعتبار سے کچھ چیزوں کا ذکر کرتا چلوں۔ خدا نے یہ انسانی جسم بنایا، مخلوقات بنائی، ان کو مختلف مراحل سے گزارا، صحت، بیماری، تندرستی، کسی پریشانی کا شکار کیا، اس دیگر مشکل مراحل سے گزارتا رہے تاکہ انسان کا کسی حوالے سے امتحان بھی لیا جا سکے۔ اب انسان کے جسم کی جو زکوٰۃ ہے، اس کا جو سارا مرحلہ ہے وہ ہے روزے سے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے کہ انسان اپنے ڈیلی مراحل میں اس باڈی کو ریسٹ دیتا ہے، اس کا کھانے پینے کا انٹیک کم کرتا ہے اور اپنے جو آرگنز ہیں ان کو تھوڑی سی ریسٹ ملتی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم طب انبیاء و اہل بیت کی روشنی میں آپ سے ایک ایسی مرض اور بیماری کا ذکر کرتے چلیں اور اس کی علامات، وجوہات اور اس کے احتیاطی تدابیر بتائیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہر گھر کے اندر موجود ہے، اور اس بیماری کا نام ہے بلڈ شوگر، خون کے اندر ہماری شوگر کا بڑھ جانا۔ پہلے زمانے میں ہم نے سنا تھا یہ شوگر جب افراد 40 کی دہائی کراس کرتے تھے، اس کے بعد چند افراد کو 100 میں سے 15، 20 یا 25 افراد کو شوگر جیسا مرض ہوتا تھا۔ لیکن آج کل اس کی کوئی نہ ایج لیمٹ رہی ہے، نہ کوئی اس کا جو ہے کوئی ایک فینومینا یا کوئی ایک لیمیٹیشنز کہ یہ 40 کے بعد کی ایج کو ہوگا، یہ بچوں کو نہیں ہوگا، بڑوں کو ہوگا۔ یہ شوگر کا مرض آج کل اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شوگر کا مریض موجود ہے، اور اس کے لیے کوئی ایج لیمیٹیشنز بھی نہیں۔ آج کل بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو شوگر ڈائگنوس ہو جاتی ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم آج کل اپنی ڈائٹ اتنی خراب کر چکے ہیں کہ ہمارا ہر وقت کھانا پینا باہر کا، ہم نے نیچرل چیزوں سے پرہیز اختیاری کر لیا۔ جب ہم خدا کی بنائی ہوئی چیزوں سے پرہیزی اختیار کریں گے تو بیماریوں کا رابطہ ہم سے بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر اس غذا کا استعمال کریں جو خدا نے بنائی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا کلیہ یہی ہے کہ آپ کوئی سبزی اٹھائیں یا کوئی اور چیز اٹھائیں، اس کو دیکھیں کیا یہ خدا نے بنائی ہے یا انسان نے بنائی ہے۔ اگر وہ خدا نے بنائی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس کو کھا لیں، لیکن اگر وہ انسان نے بنائی ہے تو اس کو ترک کر دیں۔ مثال کے طور پہ سبزی، فروٹ، اس کو آپ اٹھائیں، دیکھیں یہ کس کی تخلیق ہے، یہ خداوند تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ اس کے معجزات ہیں، تو اس کو آپ کھانا شروع کریں۔ لیکن ایک بریڈ اٹھائی آپ نے، آج کل بریڈ صبح ہر کوئی ناشتے میں استعمال کر رہا ہے، اس کی تخلیق کیا ہے، کس نے اس کو بنایا؟ اس کو بنانے والا ایک انسان ہے، تو اس کو آپ دور کر دیں اپنے آپ سے۔ جب آپ اس طریقے سے چیزوں کو تھوڑا سا بائیفرکیٹ کریں گے تو آپ اپنی صحت کو بہت اچھا کر دیں گے۔ ہم نے اس کے برعکس کام کیا، فطرت کے برعکس کام کرنا شروع کیا۔ جب ہم فطرت سے دوری اختیار کی تو ان مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے ہماری غذا جو ہے وہ ہمارے بلڈ کے اوپر ڈائریکٹ اس کا کوارڈینیشن رہتا ہے۔ جب ہم غذا میں اوپر نیچے کریں گے تو ہمارا بلڈ کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں اور شوگر لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم ڈیری آئٹمز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، شوگر کا انٹیک زیادہ کرتے ہیں، تو وہ ہمارے بلڈ کے اندر شوگر لیول کو انکریز کر دیتی ہے۔ اس میں بیسک ہوتا کیا ہے؟ ہمارا ایک آرگن ہے جس کا نام ہے پینکریاس، وہ انسولین پروڈیوس کرتا ہے،
اور جو ہمارے بلڈ کے اندر شوگر ہوتی ہے یہ انسولین اس میں پرووائڈ کر کے اس کے لیول کو مینٹین رکھتا ہے۔ لیکن جب ہم خلاف قانون کام کرنا شروع کرتے ہیں کہ ایک انسان کا وزن اگر 50 کلو ہے اور انسولین جو پروڈیوس ہو رہی ہے وہ 5 ملی گرام ہو رہی ہے مثال کے طور پہ، اور اسی بندے کا اسی اعتبار سے اسی عمر کے اعتبار سے اس کا وزن جہاں 50 کلو ہونا چاہیے تھا وہاں 80 کلو ہے، اب پینکریاس تو اپنا کام پراپر کر رہا ہے کہ وہ 5 ملی گرام اپنا انسولین پروڈیوس کر رہا ہے، لیکن اس کے وزن کے اعتبار سے وہ 5 ملی گرام انسفیشینٹ ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کا شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے اس کے بلڈ کے اندر۔ اور بھی اس کی وجوہات موجود ہیں، ایک یہ جو موٹاپا میں نے ذکر کیا، دوسرا ہمارا لائف اسٹائل۔ میں لائف اسٹائل پہ اس لیے پچھلے بھی ایپیسوڈ میں بھی آپ کو بتایا کہ لائف اسٹائل ہماری باڈی کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ کرتا ہے۔ ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو اگر بہتر رکھیں گے تو ہم ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ لائف اسٹائل میں ہم اٹھتے بہت دیر سے ہیں، اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا، جس طریقے سے احادیث میں موجود ہے کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا وزیروں کی طرح، اور رات کا غریبوں کی طرح، فقیر کی طرح۔ لیکن ہم پھر اس فطرت کے قانون سے برعکس کام کرتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ ہم نے ترک کر دیا، صبح کا ناشتہ نہیں کریں گے۔ لوگ جو آفیسز جاتے ہیں، بعض لوگوں کا اگر آپ سروے نکالے تو وہ ناشتہ نہیں کرتے، یا ہلکا پھلکا انہوں نے تھوڑا سا لے لیا اور آفس چلے گئے۔ دوپہر میں انہوں نے ہلکا پھلکا کھانا کھا لیا یا پیٹ بھر کے نہیں کھایا، رات میں وہ پیٹ بھر کے کھائیں گے اور اس کے بعد سو جائیں گے۔ جب اس ہم قانون کے جو فطرت کے قانون ہے اس کے برعکس کام کریں گے تو ہماری باڈی جو ہے ان مسائل کا شکار ہوگی۔ اب اس شوگر کے اندر 2 ٹائپس ہیں۔ ٹائپ 2 جو عام ایک رائج ہے ہم لوگوں کے درمیان، لوگوں کی شوگر بڑھ جاتی ہے، اور ٹائپ 1 جو پیدائشی بچوں کے اندر پائی جاتی ہے، جس میں ان کا پینکریاز انسولین پروڈیوس نہیں کرتا اور وہ انسفیشینٹ ہوتی ہے ان کے لیے، اس کو ٹائپ 1 کہا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے یہ بیماری بڑوں میں بہت کم سنی تھی، آج کل تو بچوں میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ تو اس کا علاج سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں۔ جب آپ اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کریں گے تو آپ ان مسائل سے بچ جائیں گے۔ واک کرنا شروع کریں، واک کرنا شروع کریں گے تو آپ کے جتنے بھی اگر شوگر لیول اگر آپ کے بلڈ میں بڑھی ہوئی ہے تو وہ بھی مینٹین ہو جائے گی، اور وہ اس کا جو اپنے آرگنز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ طب انبیاء و اہل بیت کی روشنی میں اگر ہم اس کا علاج دیکھیں تو ایک دوائی ہے جامع امام رضا کے نام سے، جو امام رضا علیہ السلام کا ایک نسخہ ہے، اس کا اگر ہم استعمال جو کے پانی کے ساتھ کریں تو آپ کی شوگر اگر کسی بھی وجہ سے بڑھ رہی ہے وہ نارمل ہو جائے گی۔ اس دوائی کا بیسک کام یہ ہے کہ یہ آپ کے پینکریاز میں جو انسولین کی تعداد ہے، جو اس کی ایکسٹریکٹ نکلتا ہے، اس کو پورا کرتی ہے، اور بلڈ کی جتنی اس کی نیڈ ہوتی ہے اس کو اتنی پرووائڈ کر کے آپ کی باڈی میں شوگر کے لیول کو مینٹین کر دینا۔ تو یہ جامع امام رضا علیہ السلام جو ہے، یہ نسخہ ہمیں امام رضا علیہ السلام کی طرف سے ایک ہدیہ ہوا تھا، اور وہ نسخہ طب انبیاء و اہل بیت کی روشنی میں ہم اس کو لوگوں تک دیتے ہیں تاکہ وہ اس شوگر کو نارمل اور مینٹین رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی ڈائٹ کا دیکھیں تو ہمیں فائبر جیسی ڈائٹس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ اب جس طریقے سے فروٹس کے اوپر کی جو کھال ہے اس کے اندر فائبر موجود ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں فروٹس کے اوپر والی کھال کو اتار کے اندر کا جو اس کا مٹیریل ہے اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا، فائبر کو نکال کر جس نے فائدہ دینا تھا، شوگر کے لیول کو مینٹین کرنا تھا، اس کو ترک کر کے عام مواد کو ہم نے استعمال کرنا شروع کیا، جو کہ بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، شوگر کے لیول کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جوسز ہم نکالتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو نارمل تعداد میں تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ تعداد میں لیں گے تو وہ جو ہے ہماری شوگر کے لیول کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے فروٹ زیادہ کھائیں، چھلکے سمیت،
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا شروع کریں، کیونکہ سبزی کے اندر بھی آپ کے فائبر موجود ہیں، جتنی بھی سبزیاں ہیں ان کو اگر کچا کھائیں گے، سلاد کے طور پہ استعمال کریں تو اس میں فائبر کی مقدار بہت اچھی ہے اور وہ آپ کے اس شوگر لیول کو مینٹین رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے آپ کو بتانا کہ گندم کی جو روٹی ہے، گندم کے آٹے کے اندر گلوکوز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک گندم کا آٹا اور دوسرا ڈیری آئٹمز، دودھ ہو گیا، دہی ہو گئی اور اس سے بننے والی چیزیں، ان کے اندر گلوکوز کی مقدار زیادہ رہتی ہے۔ اس لیے اگر جو شوگر کے پیشنٹ ہیں یا جس وجہ سے ان کو شوگر ہوئی ہے، اگر وہ گندم کی روٹی سے پرہیز کر کے اگر وہ جو کی روٹی کا استعمال کرنا شروع کریں تو ان کی شوگر آٹومیٹکلی بیلنس ہو جائے گی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا آج کا ہمارا شوگر کے اوپر، اور امید ہے آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے اور اپنے لائف اسٹائل کو اس طریقے سے اگر آپ موڈیفیکیشن کرتے ہیں تو آپ بہت سارے مسائل سے دوری اختیار کر لیتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے شفا یابی اپنے لائف اسٹائل چینج کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمیں اسی کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔